سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اس میں دین دنیا اور دجل یہ سارا مکس اپ ہو چکا ہے. اس سے بچنے کے لیے نوجوان نسل کو کوئی نسخہ یہ بتا دیں سب سے امپورٹنٹ. کیونکہ اور دوسرا اس کے متعلقہ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے کے کچھ سال جھوٹ اور دجل کے ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی وقت چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت محتشم مکرم احباب صحافتی شعبہ کے دمکتے اور چمکتے ستارے جو یہاں ملائیشیا کے اندر پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور اسلام کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے. اور بارگاہ عزتی میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں، امان میں اور پناہ میں رکھے. اللہ نے آپ کو جو طاقت بخشی ہے بولنے کی، لکھنے کی اور صوری انداز سے چیزوں کو آگے پہنچانے کی، اس میں پوری دیانت کے ساتھ خیر کو آگے پہنچانے کی توفیقات سے مالا مال فرمائے. آمین. یہ جو آپ نے پوچھا تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس دور میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، جبکہ اس سے ہم خیر بھی حاصل کر سکتے تھے. چھری سے آپ چاہے سبزی کاٹ لیں یا کسی کا پیٹ پھاڑ لیں، وہ تو اپنا کام کرے گی. تو اس ذریعہ ابلاغ سے ہم نے خیر کے راستے بھی کشادہ کرنے تھے اور شر کی راہیں مسدود بھی کرنی تھی. لیکن آج کا نوجوان تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، خوف خدا اور خشیت کے فقدان کی وجہ سے اس سے خیر کی بجائے شر حاصل بھی کر رہا ہے اور شر کو پروموٹ بھی کر رہا ہے. اکبر آبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں، کہ ہمیشہ خیر دوسرے لوگ لے جاتے ہیں اور ہم اس سے خیر حاصل کرنے کی بجائے اس کے شر سے ہی اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں. یہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، ہر سنجیدہ فکر شخص کا درد ہے کہ کاش کہ ہمارا نوجوان جن پر ہم امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ آزاد فکر میں پلے ہیں تو یہ امت سازی کے عمل میں حصے دار بھی ہوں گے اور اسلام کے غلبے کا ذریعہ بھی ہوں گے. لیکن وہ ہماری تو مثال اس مرغی کی ہے کہ جس کے نیچے بطخ کے انڈے بھی ڈالے جاتے ہیں، اور جب وہ پورا ایک مہینہ ان کو سینچتی ہے اور پھر جب بچے نکلتے ہیں اور ان کو لے کے باہر نکلتی ہے تو آگے جوہر آتا ہے تو سارے بچے جوہر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور مرغی کنارے پہ کھڑی کڑ کڑ کرتی رہ جاتی ہے. ہو گیا. تو یہ نسل اس طرح ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. سچی بات یہ ہے. اور آپ لوگ بھی اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. ویسے بھی جو فکر مند لوگ ہیں وہ اس قدر پریشان ہے کہ آنے والے 10-15 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے. ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، معاشرت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے اور حیا باختگی ہے، اخلاقیات تباہ ہو گئے ہیں اور اباحیت پسند نوجوان نہ جانے کہاں جا کے رکے گا. تو یہ واقعی ایک درد دل کی بات ہے. ماں باپ کو سب سے پہلے اپنے بچوں کو سنبھالنا چاہیے تھا، پھر دوسرا استاد کا مرتبہ آتا ہے اور اس کے بعد ممبر و محراب کی ذمہ داریاں آتی ہیں. تو ماں باپ نے یہ سمجھا کہ شاید ہم نے اچھے اسکول میں بچے کو داخل کروا دیا تو شاید وہ تربیت بھی کریں گے، اور اپنے فریضے سے وہ عہدہ برا ہونے کی بجائے وہ غافل ہو گئے. اور وہاں جو نظم تھا اور جو تربیتی فقدان تھا تو وہ ہماری آنے والی نسل کے اندر اس قدر بڑھ گیا. کیونکہ ماضی کے اندر دادا ابو کا اور دادی اماں کا جو بستر تھا اس میں رات کے وقت جو کہانی سنائی جاتی تھی اس میں پورا کلچر اور پوری تہذیب اور اخلاقیات منتقل کیے جاتے تھے. وہ ایک بہترین ذریعہ تھا تربیت کا. دادی اماں کا بستر بھی اجڑ گیا، دادا ابو کا بستر بھی اجڑ گیا. بچے تو اب ماں باپ کے پاس کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایک اتنے عمر کے فرق کے ساتھ دادا کے ساتھ اور دادی کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے. تو وہ سارا دن اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ یہاں سے جو ملے گا وہ حاصل کریں گے. تو جب آزاد منش بچے اور آوارہ مزاج بچے اس سے کچھ حاصل کریں گے تو وہی حاصل کریں گے جو ان کو حاصل نہیں ہونا چاہیے. باقی ابھی بات ہو رہی تھی کہ کورس جو ہیں وہ لفظ سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. تو
آج اساتذہ کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور تیسرا ہم لوگ ہیں جو ممبر محراب کی ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ عمومی طور پہ ہم تو اپنی عظمتیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دم سے ہی دنیا کھڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ممبر و محراب کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے وہاں وہ مسائل چھڑے جو ملت اور امت کی ضرورت نہیں تھی، اور لوگوں کی تربیت کرنے کی بجائے ان کو الٹا الجھا دیا۔ اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، خیر کا پیغام دینے والے بھی موجود ہیں، اچھائی کی دعوت دینے والے بھی موجود ہیں۔ چوتھا مرحلہ صحافت کا ہے، اور اس میں اس کے جتنے بھی رنگ اور روپ ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا کی اہمیت، وہ موبائل دے کے تو بچے کو دھیان لگا دیتی ہیں کہ چلو بچہ رونے سے بچ جائے، ماں سمجھ نہیں پا رہی کہ اس سے کیا ہو رہا ہے، ماں ٹائم نہیں دے رہی بچے کو۔ تو یہ وہ جو ہے وہ سکم ہیں جو رہ جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ساری زندگی سوائے رونے دھونے کا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ قصور ہمارا ہی ہے، تربیت کا فقدان جو رہ گیا ہے تو وہ ہماری طرف سے رہ گیا ہے۔ تو یہ تو وہ مٹی کی طرح ہیں بچے، جس طرح کی شکل مرضی آپ دے دیں۔ تو اب ہم نے ان کو اچھی شکل نہیں دی، ہم نے سپرد کر دیا اس طوفان بدتمیزی کے آگے۔ تو باقی اس سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جو پبلک واش رومز ہوتے تھے اس کے اندر کچھ لوگ اپنے غصے کو اور اپنے جذبات کو تحریر کی شکل میں لکھ دیتے تھے، اور یہ وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس سوچ کے حامل لوگ ہوتے تھے جو وہاں بیٹھ کے وہ لکھ رہے ہوتے تھے۔ آج وہی لوگ سوشل میڈیا پہ آ بیٹھے، یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے اور جو کچھ ہے وہی ذہنیت ہے، اور ان کو پلیٹ فارم تھوڑا سا بڑا مل گیا ہے۔ سبحان ویورز کے چکر جی، تو وہ اقبال نے بھی اس پہ بڑے درد کا اظہار کیا، اور کسی نے کہا تھا میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے، ظلمتیں ہیں یاز کی شام ہے طوفانوں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے رات کے اس پہر یہ سوال کیا تو یہ آپ کا درد تھا جو اندر سے بول رہا تھا، اور یہ سب لوگ اسی سوال پر جواب چاہ رہے تھے۔ تو باقی واقعی یہ ایک درد ہے، کاش کہ ہم اس پر پوری طور پہ قانون سازی ہمارے ملکوں میں ہو، اسلامی ممالک میں ہو، دیکھیں، اور جنہوں نے یہ ہمارے ہاتھ میں پکڑایا ہے تو وہ تو اپنے بچوں کو اس سے بچا کے رکھتے ہیں، وہ تو سکول میں لے کر جانے نہیں دے رہے، جی، اور ہمیں دے دیے۔ پچھلے دنوں یہاں پہ بھی ہوئی ہے تھوڑی سی، 18 سال سے یا 16 سال سے کم عمر بچوں کو میں کہتا ہوں یہ بہت بہت ضروری ہے، انہوں نے آسٹریلیا کو فالو کیا۔ یہ لازم ہے۔ دیکھو بچے کے ہاتھ میں انگارہ نہیں دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ بچے کے ہاتھ میں آگ نہیں دینی چاہیے، اسے پتہ ہی نہیں جب استعمال کرنے کا، جب ایک موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا بچہ جو کم عمر ہے، جی جی تو جہاں سے شر پھوٹ رہی ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اور ہم جو ہے وہ کہتے ہیں تپتے ہوئے جو ہے وہ توے کے اوپر مکھن ڈال دیں اور پھر کہیں کہ پگھلے بھی نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو لازمی ہوگا۔ آپ کی تھکن کا احساس ہے، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ابھی جو نیا اسکولنگ سسٹم آ رہا ہے اس میں اس کو اتنا لازم کر دیا گیا کہ بچے کو دینا ضروری ہو گیا اسکول کے لیے، اس میں ساری ایجوکیشن اسی میں اس کی حدود و قیود اگر مقرر کر دی جائیں، اور کچھ چیزوں کی پابندی، کچھ چیزوں کو یا اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جی، لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے کہ جائے باڑ میں، جیسے مرضی تم خود رہو، پودوں کی طرح اگتے رہو، جو مرضی کرو، جھاڑیوں کی شکل میں پروان چڑھتے رہو، تو اگر کوئی یہ چاہے تو پھر کوئی بھی راستہ نہیں نکلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ مدد فرماتا ہے جو خیر کی راہوں کو تلاش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی آئے تو صحیح، میں سبیل نہیں سبل، راستے دیتا ہوں۔ تو اللہ آپ کو بھی جزا دے، اور ہماری یہ دعائی ہے۔ اس وقت کتنے ہم بے بس بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک، تو ہم کہیں کہ ہمارے پاس لاہ عمل نہیں، لاہ عمل تو ہے، چونکہ جن کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی ذمہ داری، اور میں نے کہا ہمارے ان 4 طبقوں کی خاص طور پہ ذمہ داری تھی جو ہم نے نہیں نبھائی، والدین کی، اساتذہ کی، محراب و ممبر کی یعنی علماء کرام کی، اور صحافت کے شعبے کے ذمہ داران کی۔ تو اللہ ہم سب چاروں کو، سب سے بڑھ کر ریاست جو اوپر بیٹھی ہوتی ہے جی، تو ریاست کی ذمہ داری ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ اپنی نئی نسل کو بچائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے اس کی جو تعداد ہے، جی، اور اگر اس کو سنبھال لیا جائے تو یہ تو خزانہ ہے ہمارے پاس، لیکن وہی خود رو جڑی بوٹیوں کی طرح جو ہے وہ یہ ہمارے لیے وبال جاں، ہماری نسلیں ہمارے لیے بن رہی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، باقی مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو خیر کے دروازے نکالے گا، لیکن اس وقت حالات سے اور جو ہمارے کار پردازان ہیں اور ذمہ داران ہیں ان کے رویوں سے ضرور مایوسی ہے کہ ان کو اتنی حساسیت ان سب حوالوں سے نہیں ہے، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ پائیں۔ بہت شکریہ، میں تھکا نہ ہوا ہوتا تو مزید اس پر بات کرتا۔ آپ کا یہ خوبصورت جو آپ نے مختصر لیکن بہت ہی وسیع بیان، مختصر مگر بہت وسیع جو بیان بتایا، آپ کے سوال کا شکریہ، اور یقین کیجیے آپ نے ہمارے وہ دماغ کے بند پردے روشن کر دیے ہیں جو ایک ابہام تھا۔ ہمارے دوست جو میڈیا والے یہاں خاص طور پر دوست موجود ہیں،
ہم اس پیغام کو لے کے ایک مشن بنا کے آگے چلیں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے انشاءاللہ۔ اور حضور آپ کی نظر اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ چراغوں کو ہوا لے جائے، اس سے پہلے کہ چراغوں کو ہوا لے جائے، روشنی جتنی ملے جس کو اٹھا لے جائے، اور رات اس خوف سے آنکھوں میں گزر جاتی ہے، رات اس خوف سے آنکھوں میں گزر جاتی ہے، کوئی اس شہر کے جگنوں نہ چرا لے جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، خیر کی راہوں کا مسافر رکھنا، سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت، توفیق اور توانائی عطا کرنا، حکمت کا نور اور اجالا بخشنا۔ اللہ، یہاں جو خطہ ارض پاکستان سے لوگ آ کے آباد ہیں، اللہ اپنی خاص مدد، نصرت، اعانت ان کے شامل حال فرما۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، اس خطے کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ صلی اللہ تعالی علی نبی